السلام علیکم ناظرین، ہیلو مارننگ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ صالحہ نوری۔ ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ، کیا حال ہے؟ صبح ہو چکی ہے اور صبح کا ٹائم بہت ہی اچھا ہوتا ہے، بشرطیکہ کہ آپ کا موڈ اچھا ہو۔ موڈ اچھا کب ہو سکتا ہے کہ آپ صبح اٹھیں، فیس واش کریں، نہائیں دھوئیں، نہا دھو کر چائے کا کپ لے کر بیٹھ جائیں مارننگ شو دیکھنے کے لیے، اور اپنے فیس پہ مسکان رکھیں، کیونکہ مسکان بہت ہی ضروری ہے۔ اگر آپ مسکراتے رہیں گے، ہنستے رہیں گے، مسکراتے رہیں گے، آپ کا موڈ اچھا رہے گا اور آپ کے ارد گرد کا ماحول بھی بہت اچھا رہے گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فیس بک پہ ہمارا پیج موجود ہے ہیلو مارننگ کا، آپ وہ لائک کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، اور جتنی بھی خواتین انٹرسٹیڈ ہیں، مارننگ شوز کرنا چاہتی ہیں، کوکنگ شوز کرنا چاہتی ہیں، نیوز کاسٹر بننا چاہتی ہیں، یا پھر ماڈل بننا چاہتی ہیں، تو وہ بذریعہ ٹیکسٹ ہمیں جوائن کر سکتی ہیں اور ہمارے انڈس ویژن کا حصہ بھی بن سکتی ہیں۔ اسکرین پہ ہمارا نمبر بھی موجود ہوتا ہے، ڈائریکٹ آپ کال بھی کر سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں ہم سے۔ 0213589071 پہ کال کریں اور ہم سے باتیں کریں۔ میں انٹروڈکشن کرواتی ہوں اپنے گیسٹ کا جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انم شاہد صاحبہ ہیں، ہربلسٹ ہیں وہ۔ السلام علیکم جی، کیسی ہیں آپ؟ اور ان کے ساتھ ہی ساتھ فٹنس ایکسپرٹ ذیشان علی صاحب ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سر آپ؟ تو میں آپ کو یہ بتا دوں ناظرین کہ ہمارے ساتھ فٹنس ایکسپرٹ اور ہربلسٹ موجود ہے۔ تو ہربلسٹ جو ہے وہ ہمیں بالوں کے بارے میں بتائیں گی کہ بال ہمارے بہت زیادہ خراب رہتے ہیں، اکثر اسٹریٹنر، ریبانڈنگ، ایکسٹینسو، ان ساری چیزوں کی وجہ سے بہت ہی خراب ہو جاتے ہیں، خاص کر ان ونٹر بہت ہی زیادہ ڈرائنیس آ جاتی ہے، بال خشک رہتے ہیں، دو منہ والے کیوں ہو جاتے ہیں، ان سب چیزوں کی کیا پرابلم ہے اور اس مسئلے کا کیا حل ہے، کس طرح سے بچا جا سکتا ہے، تو یہ ہمیں انم شاہد بتائیں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ایکچولی میں نے اپنی پرسنل یوز کے لیے ایک آئل بنایا تھا۔ آفٹر بیبی میرا بال بہت زیادہ ڈیمیج، ڈرائی، فریزی رہتے تھے، صحیح۔ تو پھر میں نے بنایا، مجھے بہت اچھا رزلٹ لگا۔ پھر لائک آن نیٹ سمجھیں آپ، ایک مطلب گرلز نے مطلب پوچھا، سجیسٹ کیا لڑکیوں سے کہ کیا کرنا چاہیے بالوں کے لیے۔ میں نے اپنا جی بالکل میں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا کہ میں نے یوں آئل بنایا ہے، اگر آپ چاہو تو انہوں نے مجھے فورس کیا کہ آپ ہمیں بنا کے دو۔ اس طرح میری یہ بزنس کی مطلب بگننگ سمجھو، اس آئل کی بگننگ سمجھو۔ مطلب الحمدللہ یہ مجھے 1 سال ہو گیا یہ سب کرتے ہوئے، اور اب یہ آئل بہت زیادہ ماشاءاللہ فیس بک پہ ہر مطلب آن لائن بہت ترقی پہ ہے الحمدللہ، اور لوگوں کو اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ اچھی بات ہے، اللہ پاک آپ کو اور بھی ترقی دے۔ تو یہ کہ انم صاحبہ آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ سردیوں میں بالوں کی اتنی پرابلم کیوں ہوتی ہے گرمیوں کی بنسبت؟ سردیوں میں اوبویسلی بال بہت زیادہ فریزی، ڈرائی، ڈیمیج رہتے ہیں، ویدر چینجز ہوتے ہیں۔ گرمیوں میں بال آئلی ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ میرے آئل میں ایسا مطلب ہے اس میں ہربز ہیں، آئلز ہیں، کافی قسم کے آئلز ہیں اس میں، آپ لے لو پمپکن آئل ہے، آلمنڈ آئل ہے، اولیو آئل ہے، کافی آئلز ہیں اس میں۔ ایگ آئل اسپیشلٹیز کی ایگ آئل ہے جو فار ونٹر بیسٹ ہے۔ ایگ آئل ہے فار گرینگ، ارلی گرینگ کے لیے سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے، ڈینڈرف، ڈرائنیس ہو جاتی ہے، ڈینڈرف بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ایگ آئل کی اسپیشلٹی ہی ہے، آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ پمپکن آئل ہے جو ہیئر فال ہوتا ہے، گنج پن ہو جاتا ہے آگے سے، مین وومین بچوں کے، ایون نیو بورن کے لیے بھی یہ آئل یوز کیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، زبردست۔ ٹھیک ہے، بالوں سے ریلیٹڈ میں آپ سے اور بھی کچھ پوچھنا چاہوں گی۔ پہلے میں ذیشان صاحب بیٹھے ہیں، ان سے میں یہ پوچھوں گی کہ سر آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ سردیوں میں زیادہ تر باڈی میں بہت پین رہتا ہے، جو ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں جو لوگ، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ایکسرسائز اسٹارٹ کر دینا چاہیے، اس کے علاوہ ایکسرسائز اسٹارٹ کر دیں گے تو اس سے زیادہ بہتر رہے گا، لیکن ہلکی پھلکی صبح جب سو کے اٹھتے ہیں تو ہلکی پھلکی اسٹریچنگ کرنی چاہیے۔ تھوڑی بہت اسٹریچنگ کی ایکسرسائز میں اسی پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا، تو اس قسم کی اسٹریچنگ وغیرہ کرنے سے مختلف قسم کے پین نہیں ہوتے، اور اپنا پوسچر بالکل صحیح رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوتے ہیں یا ٹی وی وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنا پوسچر ایسے کمر جھکا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے کمر میں بھی پین ہوتا ہے، سروائیکل پین ہوتا ہے، لوور بیک میں پین ہو جاتا ہے، مختلف قسم کے۔ اب بہت سے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، ایک کربٹ سے سو رہے ہوتے ہیں تو کبھی شولڈر میں پین ہو جاتا ہے، کبھی نیک میں پین ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے آپ کو اسٹریچنگ وغیرہ تھوڑی بہت کرنی چاہیے۔ جیسے صبح کے ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کیٹ ہے، لائن ہے اور ڈوگ، یہ سارے جانور جو ہیں یہ اسٹریچنگ کرتے ہیں، صبح اٹھنے کے ساتھ ہی اسٹریچنگ وغیرہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو فٹ کرتے ہیں۔ تو ایسی ہر جاندار مطلب ایکسرسائز کرنا چاہیے ہر انسان کو۔ صحیح، ٹھیک ہے جی۔
آپ نے یہ بتایا کہ بازو میں یہاں اس طرف درد ہوتا ہے یا نیک میں, تو یہ میرے بھی 2-3 ڈیز سے ہے. مجھے بتائیں کہ مجھے کون سا ایکسرسائز یا پھر یوگا کیا میں کروں جس سے وہ ٹھیک ہو جائے؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ پوسچر اگر آپ کا صحیح نہیں ہوگا, ایک ہی جگہ رہے گا تو ہوا لگتی رہتی ہے, اس میں بھی مطلب نیک وغیرہ اسٹیف ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے اسٹریچنگ وغیرہ کی ایکسرسائز ہوتی ہے, جیسے آپ مطلب نیک ایسے گھمائیں صبح اٹھ کے, اور وہ ایکسرسائز میں ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کو بتاؤں گا. اوکے جی, تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک تو ہے, اس میں کافی ریلیف ملے گا. صحیح ہے. ذیشان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو سروائیکل پین ہوتا ہے, جی. بٹ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایکسرسائز بھی کریں اور نہیں کر سکتے, تو ان کو کیا کرنا چاہیے کہ ان کی ایکسرسائز کا جو ان کا یہ ہے وہ بھی برقرار رہے اور باڈی پین بھی نہ کریں؟ اصل میں سروائیکل پین تو یہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے ایکسرسائز فرسٹ آف آل تو, لیکن اس کے لیے اگر آپ شروع سے احتیاط وغیرہ کریں, آپ اپنا پوسچر صحیح رکھیں اور آپ اسٹریچنگ وغیرہ کی ہلکی پھلکی نیک کی ایکسرسائز کرتے رہیں, ہینڈ اسٹریچنگ کی ایکسرسائز کرتے رہیں, تو یہ سروائیکل پین نہیں ہوتا. اکثر ہینڈ اسٹریچنگ سے کیا مراد ہے, مطلب کس طرح سے؟ ہینڈ اسٹریچنگ جیسے روٹیشن ہے, شولڈر روٹیشن, اپنی موومنٹ رکھیں, ہاتھوں میں بھی وغیرہ ہلکی پھلکی رکھیں, ہلکا پھلکا چلنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو نئی جنریشن ہے وہ کلبوں میں جاتے ہیں, لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں, بھاری بھاری وزن اٹھا لیتے ہیں, پوسچر ان کا صحیح ہوتا نہیں ہے, طریقہ انہیں پتہ نہیں ہوتا, تو جس کی وجہ سے مختلف پین وغیرہ ہوتے ہیں. تو ان چیزوں سے احتیاط کریں اور کسی سرٹیفائڈ کوچ سے مطلب وہ مشورہ کریں اور اس سے ایکسرسائز پوسچر وغیرہ کے حوالے سے کریں گے تو وہ بہتر رہے گا. ویسے اگر آپ اپنی خود سے اپنی طرف سے کرتے ہیں, نئے لڑکے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں لوگوں کو بڑی بڑی مطلب باڈی ہے دیکھ لی کسی کی, اور سلمان خان وغیرہ کو دیکھ لیا اور آ کے ایکسرسائز شروع کر دی انہوں نے, تو وہ اچانک جب ایکسرسائز کرتے ہیں ویٹ وغیرہ زیادہ اٹھا لیتے ہیں تو پھر ان کو مختلف قسم کے پین کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ صحیح, مطلب دوسروں کو دیکھ کر اپنے انسٹرکٹر سے ضروری ہے کہ وہ مطلب پوچھے اپنے بارے میں کہ میری ایج اتنی ہے, یا پھر اپنی ایج کے حساب سے اور اپنے باڈی اسٹرکچر کے حساب سے ایکسرسائز کریں. ہر باڈی اسٹرکچر کا جو ہے اینگل الگ ہوتا ہے اور طریقہ الگ ہوتا ہے. شروع میں جو ہے جو بھی ایکسرسائز اسٹارٹ کرے تو وارم اپ ایکسرسائز کرنا لازمی ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی بلڈ سرکولیشن تیز ہوتی ہے, ہارٹ ریٹ تیز ہوتی ہے, تو آپ کی باڈی کے اندر انسولین پیدا ہوتی ہے جو کہ آئل کا کام کرتی ہے. اس کے بعد آپ اپنی ایکسرسائز وغیرہ شروع کریں گے تو آپ کو مختلف قسم کے پین نہیں ہوں گے, آپ کی باڈی تھوڑی رواں ہو جاتی ہے. اس کے بعد ویٹ ٹریننگ وغیرہ جو ہے پہلے باڈی وارم اپ کرنے کے بعد کی جاتی ہے. اکثر بچے ہوتے ہیں وہ ویٹ ٹریننگ وغیرہ کرتے ہیں, وزن اٹھا لیتے ہیں زیادہ, اور پھر اس کے بعد باڈی گرم ہوئی ہوئی ہوتی ہے, ایسے باہر نکل جاتے ہیں, ہوا لگتی ہے تو مختلف قسم کے ان کو پین ہو جاتے ہیں, پھر باڈی بڑھ جاتی ہے. تو اس کے لیے اسٹیٹک ایکسرسائز ہوتی ہے جو ایکسرسائز کے بعد کی جاتی ہے, کول ڈاؤن ایکسرسائز. تھوڑا سا کول ڈاؤن ایکسرسائز وغیرہ کریں, پھر اس کے بعد کر جائیں تو ان کو درد نہیں ہوتا, اور جو لوگ یہ نہیں کرتے ان کو درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, ایکسرسائز کے بعد فوری آپ نے باہر نہیں نکلنا ہوتا ہے. جی جی ٹھیک ہے, یہ کول ڈاؤن ایکسرسائز جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کول ڈاؤن ایکسرسائز ہوتی ہے وہ اسٹیٹک ایکسرسائز کہلاتی ہے, جو ایک باڈی پارٹ کی, جیسے آپ نے شولڈر کی ایکسرسائز کی یا آرمز کی ایکسرسائز کی, تو اسی باڈی پارٹ کو کم سے کم 5 سیکنڈ آپ ایک ہی جگہ اسٹاپ کر کے رکھیں, تو اس سے آپ کے اس باڈی پارٹ کا بلڈ سرکولیشن وغیرہ نارمل کنڈیشن میں آ جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی باڈی ٹمپریچر نارمل ہو جاتا ہے. جب ہم ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا باڈی ٹمپریچر ہائی ہوا ہوتا ہے, ہارٹ ہوا ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے نا ایک دم سے ہوا لگتی ہے تو وہ نقصان دیتا ہے. تو جس کی وجہ سے کول ڈاؤن ایکسرسائز ہم کرتے ہیں اس سے باڈی ٹمپریچر نارمل ہو جاتا ہے. جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہوا لگتی ہے تو وہ نقصان نہیں ہوتا پھر. اچھا جی, تو ان لوگوں کو مطلب فوری باہر نہیں نکلنا چاہیے. جی ٹھیک ہے, جتنی بھی خواتین ہیں جو ایج اوور ہوتی ہیں 40 پلس ہوتی ہیں, ان کو ایکسرسائز کرنا ضروری ہے یا وہ یوگا بھی کر سکتی ہیں؟ وہ یوگا بھی کر سکتی ہیں اور ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں. یوگا کا دار و مدار آپ کی بیک بون سے ہوتا ہے, اور جب تک آپ کی بیک بون فلیکسیبل ہے, آپ کی لائف اسٹرانگ ہے, تو بیک بون آپ کی فلیکسیبل رکھنے کے لیے یوگا بہت اچھی ایکسرسائز ہوتی ہے. تو یوگا کی ایکسرسائز سے آپ کی بیک بون فلیکسیبل رہتی ہے, جس کی وجہ سے سروائیکل پرابلم نہیں ہوتا, لوور بیک میں پین وغیرہ نہیں ہوتا. لوور بیک میں L1 سے L5 جو ڈسک ہوتی ہے اس میں کسی چیز کی سپورٹ نہیں ہوتی. اوپر کی ہماری جو ڈسک ہوتی ہے اس میں رب کی سپورٹ ہوتی ہے, جی. لیکن لوور بیک پہ L1 سے L5 جو ڈسک ہوتی ہے اس میں کسی چیز کی سپورٹ نہیں ہوتی, اور ہماری باڈی کا سارا بیلنس اسی پہ ہوتا ہے, سارا وزن اسی پہ ہوتا ہے.
تو اس کے لیے اسٹریچنگ کرنا لازمی ہے. ہر انسان کو اس کی اسٹریچنگ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی, صحیح ہے. جس طرح یہ ایکسرسائز ضروری ہے انم, ویسے کہ بالوں کی ایکسرسائز کے لیے کوئی ٹپس بتائیں مجھے, یا پھر کیونکہ ہربلسٹ کا تو یہ کام ہوتا ہے نا, بہت زبردست چیزیں بتا رہی ہوتی ہیں, تو کچھ مجھے کوئی ایسی ٹپس بتائیں جس سے گروتھ ہو. گروتھ کے لیے تو اب ہیلتھ اچھی ہونی چاہیے, ڈائٹ اچھی ہونی چاہیے. بالکل فرسٹلی تو یہ آئل چیزیں یہی آ کر کیوں رک جاتی ہے کہ آپ انٹرنلی ٹھیک ہو, انٹرنلی ہی ہر چیز ہوتی ہے. اوبویسلی ایک چیز آپ کے ہوگی, آپ کے اندر ہیلتھ ہوگی تو ہی آپ کے ہیئرز میں گروتھ ہوگی, آپ کی اسکن پہ شائننگ ہوگی. آئل, شیمپو ہم جتنا بھی یوز کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر وٹامنس, کیلشیم, یہ سب بھی پورا ہونا چاہیے, آئرن, اسی طرح شائننگ, اور یہی اسی سے ہیئرز کا بھی بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے. تو آئل بھی, آئلنگ کرنی بہت ضروری ہوتی ہے گرلس کے لیے, اسپیشلی بوائز کے لیے بھی ہوتی ہے, لیکن گرلس کے ہیئر ایشوز زیادہ ہوتے ہیں ان کے لمبے ہوتے ہیں نا. بالکل صحیح بات ہے. ہیئر فالنگ اور یہ سب آج کل بہت زیادہ پانی کی وجہ سے اسپیشلی. اچھا جی, بہت کاز ہوتا ہے, مطلب یہ بالوں کا زیادہ تر بالوں کے پرابلمز آئی تھنک پانی کی وجہ سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی کلائنٹ آپ کے پاس ایسی آتی جو یہ کہے کہ بالوں میں گروتھ نہیں ہو رہی ہے, یا پھر شائننگ نہیں ہے بالوں میں؟ روز مطلب ڈیلی میرے یہی میسجز میں جب صبح اٹھتی ہوں تو میرا فل موبائل فل ہوتا ہے کہ ہمارا یوں ہے یوں ہے. میں تو سب کو ایک ہی ایڈوائز, مطلب میں خود اتنی کوئی اس چیز سے وہ نہیں, مطلب میں ایک آئل میرے پاس ہے جو مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھی چیز ہے میرے پاس, تو میں سب کو یہی کہتی ہوں کہ آپ میرا آئل ٹرائی کر لو. الحمدللہ جو لیتا ہے بہت زیادہ تعریف کرتا ہے, ریویوز ہیں میرے پیج پہ بہت زیادہ. ٹھیک ہے جی. اور مطلب بیوٹی بلاگرز نے ٹرائی کیا ہے میرا آئل, اور مطلب سب بہت سیٹسفائی ہوئے الحمدللہ. ٹھیک ہے. اسٹل ایک اور بات ہے, اب ضروری نہیں کہ ہر چیز سب کو سوٹ کرے. میرے آئل کے انگریڈینٹس ویسے تو سارے بالکل نیچرل ہے, نو اسٹیرائڈ, نو کیمیکل ایٹ آل نا. زبردست. ٹھیک ہے. تو ایک تو ہوتا ہے کیمیکل ڈال دو تو فوراً ہی افیکٹ, ایسا کچھ نہیں. ہر چیز ٹائم لیتی ہے تھوڑا, آپ ظاہر ہے سمجھ سکتے ہو گے یہ بات. یہ تو نہیں ہے کہ آپ لگاؤ گے اور فوراً میجک ہو جائے گا کہ آپ صبح اٹھو گے تو آپ کے اگر آپ گنجے ہو, گنج پہنے کہ وہاں پہ گروتھ, نہیں ایسا تو نہیں. ہر چیز تھوڑا ٹائم لیتی ہے. ہاں اگر میں اس میں کوئی کیمیکل ڈال دوں, کوئی اسٹیرائڈ ہو جائے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ صبح اٹھو تو واقعی آپ کو کوئی چینج ہو سکتا ہے, لیکن اس میں ایسا کچھ نہیں ہے. کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے, نو سائڈ افیکٹ ایٹ آل نا. مطلب میں نے یہ خود پرسنلی اپنے کڈس پہ بھی یوز کیا ہے, خود پہ, مین وومین, اور اتنے ماشاءاللہ الحمدللہ آپ بلیو کرو, مطلب میری ابو 1500-2000 بوٹلز اب تک سولڈ ہیں. میرا آئل یو اے ای میں جاتا ہے, دبئی میں آن لائن, بالکل آن لائن. دبئی میں بھی ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے یہ ہے, بہت سیلنگ پہ ہے الحمدللہ. ابھی میں نے ریسنٹلی ہی دبئی پہ 100 بوٹلز ڈلیور کی ہیں. تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ لوگ سیٹسفائی ہوئے ہیں اس سے, لوگوں کو فرق پڑا ہے. مطلب ایک لڑکی لیتی ہے وہ دوسروں کو سجیسٹ کرتی ہے, اس طرح ماشاءاللہ بہت ترقی ہو گئی ہے. صحیح. تو جس طرح انم کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بلیچ لگا لی ہے, کوئی کریم یوز کر لیا ہے, تو آپ اس طرح سے نہ کرو کہ کسی کو مشورہ نہیں کرو تو وہ بھی لے لیں, اور ان کو بھی ضروری نہیں کہ ان کو سوٹ کریں. بالکل نہیں, ضروری نہیں ہے. نہیں آپ دیکھو, بعض دفعہ کسی کی اسکن اتنی سینسیٹیو ہوتی ہے, کوئی ہرب بھی سوٹ نہیں کرتی ہے. مطلب ایک میری فرینڈ ہے, اس کو کوکونٹ آئل سوٹ نہیں کرتا. اب یہ تو ایک بہت ہی گنے چنے لوگوں میں ایک بات ہے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ضروری نہیں کہ سب کو ہی سوٹ کرے, لیکن میجورٹی 80-90% یو کین ٹیک کے الحمدللہ سوٹ کرتا ہے. زبردست. ٹھیک ہے. اچھا جی. آج کل ویسے اکثر علاقوں میں پانی نہیں آ رہا, بالکل, تو کھارے پانی سے بھی لوگ سر دھوتے ہیں, تو اس کے لیے کوئی آئل وغیرہ. اچھا آپ کو پتا ہوگا شاید کہ دبئی کا پانی بہت سالٹی ہے. جی. مطلب یہ اس طرح کراچی کی مثال لے لیں ہم, پاکستان کے آل اوور پاکستان بعض علاقے ایسے ہیں جہاں ٹینکر یوز ہوتے ہیں, ٹینکر کا پانی تو ہم کو بھی پتا ہے. تو اس وجہ سے بال بہت زیادہ ڈرائی, ڈیمیج ہو جاتے ہیں. اس لیے ہی جیسے, اور میری بھی سب سے بڑی ریزن یہی تھی کہ میرے بال بہت زیادہ بیبی کے بعد خراب ہو گئے تھے. تو میں نے اسی لیے میں نے خود اپنے پرسنل یوز کے لیے اسٹیپ لے لیا. اور مطلب پھر اسٹیپ لے کر یہ نہیں ہے, میں نے بہت سرچ کیا, گوگل سرچ کیا, ہر جگہ دیکھا کیا ہے, کس چیز کے کیا بینیفٹس ہیں, اور اس کو میں اس میں اپنے آئل میں انکلوڈ کروں گی تو کچھ مطلب کوئی سائڈ افیکٹ تو نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. مطلب آپ میرے آئل کے کچھ 32-33 انگریڈینٹس ہیں, ہربس اور آئلز ملا کے 32-33 انگریڈینٹس ہیں ایک آئل میں. اور جیسے یوں ہے کہ
بس مطلب ماشاءاللہ یہ ہے کہ نہ ڈل سردی رہی ہے، کچھ نہ کچھ تو اس کا فائدہ ہو گئے. صحیح بات ہے. تو ہیئر گروتھ کے لیے کچھ اور بھی کوئی ایکسرسائز ہمیں سر بھی بتا دیں گے اور آپ بھی کچھ بتا دیجیے. ہربلسٹ ہیں آپ ماشاءاللہ ایکسپرٹس ہیں. ہیئر گروتھ کے لیے تو میں یوں کہوں گی اگر کسی کی ڈائٹ اچھی نہیں ہے تو وہ کوئی ملٹی وائٹامنس لے لے, ٹھیک ہے, کیلشیم لے لے. اور مطلب پریگننسی میں اور آفٹر پریگننسی اوبویسلی کیلشیم کی کمی اور وٹامنس کی کمی سے بالوں میں ہیئر فال بھی ہوتا ہے اور بال بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. تو میں یہی کہوں گی اگر آپ کو واقعی کوئی گروتھ کا بہت زیادہ ایشو ہے تو آپ کوئی ملٹی وٹامنس یا کیلشیم, کیونکہ کہتے ہیں نا کہ بال چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں بٹ گھنے ہوں شائننگ ہو, وہ خوبصورتی ہوتی ہے. یعنی کہ آپ کے بال بہت لمبے ہیں مطلب کوئی اس میں کوئی لک نہیں آ رہا ہو تو نہیں, کوئی لک نہیں ہے تو بس یوز لیس ہے. صحیح. سر آپ چھوٹے بچوں کے لیے جیسے 2 سے 3 سال کے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ آئل یوز کر سکتے ہیں. 2 سے 3 سال کی میری اپنی بچی 7 منتھس کی ہے. میں اس کو اس کی بالوں کی گروتھ بہت زیادہ سلو تھی نہیں. میں اس کو لگانے میں ذرا سوچتی تھی پتہ نہیں مجھے اس کو یہ لگانا چاہیے کہ نہیں. مطلب پھر میں نے کہا میں خود ایکسپیرینس کروں گی تو میں کسی اور کو سجیسٹ کر سکوں گی. تو اب میں نے اس کو شروع کیا اور اب بلیو کرو ماشاءاللہ اس کا پورا ہیڈ بلیک ہو گیا. میرے بچے ہیں 2 بچے ہیں, دونوں ٹوئنس ہیں, مطلب ایک بیٹا ایک بیٹی ہے, 3 سال کے الحمدللہ. تو ان کے بال بھی تھوڑے ڈرائی رہتے ہیں اور بالکل پتلے باریک بال. آج کل کے ساتھ آلموسٹ بچوں کا یہی پرابلم ہوتا ہے کہ بال نہیں آ رہے, پتلے ہیں. تو سر ان کے پاس آئل ہے وہ آپ کو گفٹ کریں گے انشاءاللہ. آپ اپلائی کروائیں اور پھر آپ نے پرچیز کرنا ہے نیکسٹ ٹائم سے. میں آپ کو بھی سیمپل دوں گی. تھینک یو سو مچ. تو انم یہ مطلب یہ جو آپ کی ایک بوٹل ہوتی ہے وہ کیا کاسٹ ہے اس کی؟ یہ میری بڑی بوٹل ہے 250 ml کی بوٹل ہے میری اور یہ 600 روپیز 600 کی ہے. اور اگر آپ ود ان کراچی اس کو ڈلیور کرواتے ہو یا ود ان پاکستان آل اوور پاکستان 150 روپیز ڈلیوری چارجز ہوتے ہیں. اچھا جی. تو یہ آپ مطلب ڈلیوری مطلب کوریئر کے تھرو بھی کروا سکتے ہیں؟ میرے اپنے پرسنل رائڈر کے تھرو. اچھا جی زبردست. ٹھیک ہے. یہ آپ کا مطلب پرسنل کام ہے, بزنس ہے, تو آپ نے سب سیپریٹ کیا ہوا ہے. تو اس میں کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ اسٹاف میں آپ کے؟ اس میں صرف میرے ہسبینڈ میرے ساتھ, مطلب ہوں تو میں بیسکلی, لیکن میرے ہسبینڈ نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے. زبردست. پتہ ہے کل کے شو میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کسی بھی کامیاب عورت کے پیچھے ایک مرد کا ہاتھ ہوتا ہے. تو واقعی میری کامیابی کے پیچھے تو میرے ہسبینڈ کا ہی ہاتھ ہے. زبردست. مطلب بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ کو اتنا اچھا جیون ساتھی ملا ہوا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں. کل ہمارے ساتھ بیوٹی ایکسپرٹ موجود تھی تو وہ یہ بتا رہی تھی بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کسی ایکسپرٹ سے شادی کرتے ہیں, ڈاکٹرز ہیں یا پھر انجینئر ہیں, مطلب کسی اچھے ڈیزگنیشن والی ہوتی ہیں وہ, بٹ کرتے کیا ہے وہ کہ شادی کے بعد کہتے ہیں آپ نے جسٹ گھر پہ بیٹھے رہنا ہے, نہ آپ نے ٹیچنگ کرنی ہے, نہ ہی تو آپ نے ڈاکٹر والا جو آپ کا فیلڈ ہے ساری فیلڈس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے, جسٹ گھر پہ بیٹھے رہنا ہے, جھاڑو پوچھے برتن کپڑے کرنا ہے. تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر موجود تھی, ڈاکٹر سروت بھی ہوتی ہیں, آج وہ ابھی میں جوائن کریں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں. انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر آپ نے ایسی لڑکی سے شادی کرنی ہے تو آپ کسی ایسی خاتون کی زندگی یا ان کی فیلڈ کو آپ برباد نہ کرو نا, کہ جنہوں نے اتنا ٹائم دیا ہوتا ہے اپنی فیلڈ کو, سیکھا ہے, کام سیکھا ہے, اپنی پوری زندگی کا اتنا زیادہ 16-17 سال لگا دیتے ہیں وہ لوگ, اور پھر آپ نے ان کی سیٹ کو ایک ماسیوں کی طرح آپ نے ٹریٹ کر دیا ہے. کیونکہ یہ سارے کام کے لیے تو ماسی بھی اویلیبل ہیں, آپ نے 5-6 ہزار 10-12 ہزار دینے ہیں اور ہول ڈے کے لیے وہ کام کرے گی. بٹ آپ نے کہ مطلب اتنی پڑھی لکھی خاتون, آپ معاشرے کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. تو آپ نے شادی سے پہلے یہ کام اسٹارٹ کیا؟ نہیں نہیں نہیں, میں نے آپ کو بتایا. تو جب بھی آپ نے کہا کہ 1 سال, بالکل 1 سال ہوا, 1-1.25 سال ہوا ہوگا. اور یہ کہ مطلب ایسا تو کچھ نہیں تھا, میرا کوئی ایم بھی نہیں تھا, نہ اللہ ایسا کچھ نہیں تھا, مجھے کوئی مطلب ایک تھنکنگ میں بھی نہیں تھا کہ مجھے ایسا کچھ کرنا ہے. میں نے آپ کو بتایا میں نے اپنے پرسنل یوز کے لیے کیا, پھر مجھے بولا کہ آپ ہم کو بھی بنا کے دو. اس طرح کرتے 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 یہ آج یہ ایک باقاعدہ مطلب ایک ماشاءاللہ سے پورا سسٹم بنا ہوا ہے. زبردست ہے. ٹھیک ہے سر, شاہ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ بالوں کی گروتھ کے لیے کوئی ایکسرسائز یا یوگا کے کچھ بھی ایسا ہے یوگا ایروبکس یا ایکسرسائز میں کہ بالوں کی بھی گروتھ ہو ساتھ ساتھ؟ ایکسرسائز واحد ایسی چیز ہے کہ اگر آپ ایکسرسائز کریں گے تو آپ کی ڈائٹ بھی, مطلب آپ کا ڈائجسٹو سسٹم فاسٹ ہوگا تو آپ کو ڈائٹ بھی بیلنس لینی پڑے گی. تو ایکسرسائز سے آپ کی بالوں کی گروتھ بھی اچھی ہوتی ہے, آپ کی اسکن بھی صاف ہوتی ہے, آپ کا باڈی اسٹرکچر پورا چینج ہو, اسکن بھی صاف ہوتی ہے, سب تو میں لازم کروں گی بہتر ہوتی ہے, کیونکہ پسینہ نکلتا ہے تو دھول مٹی ڈسٹ پولیوشن جو بھی آپ کے مساموں میں ہوتا ہے وہ پسینے کے ذریعے نکل جاتا ہے, اس سے اسکن صاف ہو جاتی ہے. ایکسرسائز کرنے سے آپ کے باڈی کا جو فیٹ کٹتا ہے, ایڈیپوس ٹیشو جو کٹتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی آپ کی اسکن بہتر ہوتی ہے, اس سے باڈی شیپ میں بھی آتی ہے.
تو ایکسرسائز تو ہر انسان کو کرنا چاہیے. ذہنی مشقت کے ساتھ ساتھ جسمانی مشقت بھی کریں گے تو پرفیکٹ ہو جائیں گے. پرفیکٹ ہو بہت سے لوگ ہوتے ہیں آفس ورکنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں, ذہنی مشقت بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جسمانی مشقت میں وہ زیرو ہوتے ہیں, تو وہ کمپلیٹ نہیں ہوتے. کمپلیٹ انسان ہی وہ ہے جو 50% دونوں چیزیں اپلائی کرے اپنی باڈی اعتدال کے ساتھ لے کر چلے ساری چیزوں کو, کہ یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے, یہ ہے. ٹھیک ہے. تو سر مجھے یہ بتائیں کہ سر میں درد رہتا ہے, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سر میں درد کے لیے بھی ایکسرسائز ہی بہتر ہے. اگر سر میں درد ہوتا ہے تو وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ذہنی مشقت بہت زیادہ انسان کر رہا ہوتا ہے اور نیند پوری نہیں ہو رہی ہوتی, تو آپ کا بلڈ سرکولیشن, تازہ خون دماغ پہ نہیں چڑھ رہا ہوتا. اگر آپ مطلب اپنے آفس سے جانے کے بعد تھوڑی بہت ہلکی پھلکی ایکسرسائز کریں گے, اس سے آپ کی باڈی میں بلڈ سرکولیشن ہوگا, تازہ خون آپ کے دماغ پہ آئے گا, جس کی وجہ سے آپ کو ریلیف ملے گا, آپ کے سر کا درد بھی بہتر ہوگا اور آپ بالکل ایزی فیل کریں گی, بالکل فریش ہو جائیں گے, ایسا لگے گا جیسے سو کے اٹھی ہیں. تو کیونکہ جب سر میں درد ہوتا ہے تو کچھ انسان کو دکھ بھی نہیں رہا ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ آنکھیں بھی کمزور ہو گئی ہیں. جی, اور یہ بہت زیادہ یہ پرابلم ہے جو خواتین گھر پہ بیٹھی ہوتی ہیں, جو کام کرنے والی ہوتی ہے ان کے تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ ٹھیک ہے نیند پوری نہیں ہوتی ہے, لیکن اسٹریس ہوتا ہے. زیادہ سونے سے بھی سر میں درد ہوتا ہے. نیند 7 سے 8 گھنٹے تک آپ لیں 24 گھنٹے میں, وہ بہتر رہتی ہے. اگر آپ زیادہ سوئیں گے تو اس کی وجہ سے بھی سستی آتی ہے, سر میں درد ہوتا ہے. ہر چیز اعتدال میں لے کے چلیں گی تو آپ فٹ رہیں گی. ڈائٹ بھی اگر آپ اعتدال میں کھائیں گی تو آپ فٹ رہیں گی. یہی طریقہ ہوتا ہے. صحیح. اور اس کے لیے مجھے انم شاہد آپ یہ بتائیں کہ سر میں درد نہ ہو. سر نے تو ایکسرسائز کے بارے میں بتا دیا, آپ مجھے کوئی اور ٹپس بتائیں. نہیں, سر کے درد کے لیے میں آپ کو بتاؤں گی, آپ نے سنا ہوگا بادام بہت اچھی رہتی ہے سر کے, مطلب آپ نے برین کے لیے بہت اچھی ہے. بالکل. تو یہی سوچ کہ یادداشت جب ہلکی ہو جائے یا کچھ یاد نہ آ, بالکل آپ بادام کھایا کرو. بادام کے تیل کا مساج لو, ایک بات ہے. یہی سوچ کے میں نے اپنے آئل میں بادام کا تیل ڈالا. زبردست. مطلب یہ اسی لیے میں بولتی ہوں بچوں کے لیے بھی اس سے بیسٹ ہے, کیونکہ ظاہر ہے ان کی یادداشت کے لیے ہوتا ہے. ہاں, ان کی تو نشوونما ہو رہی ہوتی ہے, ضرورت ہے. مجھے مطلب میرا اپنا یہ ہے کہ میرے اپنے سر میں درد بہت زیادہ رہتا ہے. میرے مطلب مائگرین کا پرابلم ہے مجھے نا, تو میرا اپنے سر میں درد بہت زیادہ رہتا ہے. تو میں جب مجھے واقعی بہت زیادہ پین ہو رہا ہوتا ہے تو میں اپنے آئل کو ذرا سا ہیٹ کر کے مساج لیتی ہوں, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ الحمدللہ تھوڑا سکون. ٹھیک ہے, ذرا سا ہیٹ کر کے کیوں لیتی ہیں, نارملی نہیں لے سکتی؟ یہ ایک آپ نے کانسیپٹ سنا ہوگا کہ آئل کو ذرا گرم کر لینا چاہیے. اس سے کیا آپ کے بند جو ایک نسیں وہ بند ہو جاتی ہیں, اس سے آپ پراپر مساج لو گرم سے, تو ایک دم آپ کا مائنڈ آپ خود فیل کرو گے. آپ جب آئل کو گرم ایسے ہی کرواؤں گی آج تو میں. ہاں بالکل, آپ مساج لو, آپ خود فیل کرو گی تھوڑی دیر بعد ایک دم آپ کا مائنڈ فریش, سرکولیشن اور ہلکا پن لگے گا آپ کو, ایک دم دماغ بالکل بالکل صحیح بول رہے ہو آپ, سرکولیشن رواں ہو جاتی ہے. اچھا, بہت سے لوگوں کو بال خورا ہو جاتا ہے, ایک مخصوص جگہ سے ایک دم سے بال پورا گر جاتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں. میں آپ کو بولنا چاہوں گی, ایک تو ہوتا ہے نیچرلی, ایک تو گنج پن آ جاتا ہے. اس کے لیے تو آپ دیکھو گے مہنگے ترین پروڈکٹس بھی کوئی کام نہیں کر سکتے. ہاں, اگر آپ کو کسی ریزن کی وجہ سے, پانی کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے اگر آپ کو ہیئر فال ہو رہا ہے یا کچھ اور اس وجہ سے آپ کے بال کھو رہے ہیں یا کچھ بھی پرابلم ہو رہی ہے, تو انشاءاللہ یہ آئل ورک کرے گا. لیکن اگر اللہ نہ کرے آپ کا نیچرلی کوئی ایشو ہے تو وہ تو پھر obviously آپ بھی سمجھ سکتے ہو کہ نہیں ایسا کچھ اس میں. ٹھیک ہے, اگر نیچرلی نہ ہو, نیچرلی نہ ہو تو انشاءاللہ آپ کے آئل سے ٹھیک ہو جائے گا. انشاءاللہ. صحیح بات ہے, اللہ پاک نے تو مطلب ہر چیز کو رکھا ہوا ہے نا. نہیں مطلب بعض لڑکیاں مجھ سے کہتی ہیں کہ آپ کوئی گارنٹی ہے آپ کی, تو میں یوں ہی کہتی ہوں کہ نہیں, کوئی گارنٹی نہیں ہے. آپ اپنے سیٹسفائی ہو, میں نے آپ کو ریویوز شیئر کیے ہوئے اپنے پیج پر, آپ وہ دیکھو, آپ لوگوں کی سیٹسفیکشن دیکھو, دین آپ بائی کرو. اب ایک ہوتا ہے نا گارنٹی لے لی, پھر اگر مطلب وہ دوسرے دن اٹھ کے صبح اٹھ کے بولیں گے کیوں میں نے ابھی واش کیا تو فرسٹ ٹائم میں, کیوں مجھے کچھ فرق نہیں پڑا. مطلب ایک اچھا ٹھیک ہے نا, مجھے یہ بتائیں کہ کتنے دنوں کے بعد اس میں فرق پڑنا, مطلب پتہ لگ جاتا ہے کہ واقعی فرق پڑ گیا ہے. آپ مطلب یوں ہے کہ میرے جو اپنے پرسنل ریویوز آئے ہیں وہ تو 4 to 5 یوزز کے بعد ہی فوراً آ جاتے ہیں. مطلب ایون شروع میں ہی میرے مطلب ایک میں نے ابھی بیوٹی بلاگر ہیں, ان کو میں نے اپنا آئل ٹرائی کے لیے بھیجا تھا, انہوں نے تو آفٹر 2-3 یوز کے بعد ہی اپنا ریویو شیئر کر دیا کہ میری ہیئر فال بھی بہت, اور ایک اور ہے میری بہت اچھی فرینڈ بھی ہیں اور کافی پاپولر بھی ہیں فیس بک پہ, انہوں نے بھی ٹرائی کیا تو وہ بھی بولی میں تو بہت زیادہ فین بن گئی ہوں آپ کے آئل. مطلب بولا میرا اتنا زیادہ ڈراسٹکلی ہیئر فال تھا کتنے عرصے سے, اور الحمدللہ وہ 80-90% اب کور ہو چکا ہے.
اچھا جی، زبردست، بہت ہی مجھے تو آپ امپریس کر رہے ہیں. اچھا چلو اچھی بات ہے. اچھا جی، تو ٹھیک ہے. مطلب اگر یہ آئل یوز کیا کسی نے 3-4 ٹائمز یوز کر لیا تو اس کے بعد ریزلٹ آنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. مطلب میجورٹی آپ کے پاس اس طرح کے کمنٹس آ جاتے ہیں. بالکل آ جاتے ہیں، بالکل آ جاتے ہیں. آپ کے بال آپ واش کرو گے تو آپ کو خود فیل ہوگا. کیسا لگتا ہے نا، کیونکہ آپ نے تو یوز کیا ہوا ہے اور لوگوں نے بھی، آپ کی جتنے بھی فیملیز میں بھی ہوں گے، ریلیٹیوز میں، ان لوگوں نے بھی یوز کیا ہوگا، بتاتے ہوں گے. بہت ساروں کے بال آپ نے دیکھے بھی ہوں گے. تو کیسے کیا لک آ جاتا ہے بالوں میں، یہ بتائیں. یہ ہے کہ آپ واش کرو گے تو انشاءاللہ میں یوں آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ آپ کے بال بہت سافٹ شائنی فیل آپ کرو گے. والیوم آپ کو لگے گا ہیئرز میں. مطلب میرا یوں ہے کہ اب میرے ایسے کسٹمرز بھی ہیں جو ڈائریکٹلی 8 to 10 بوٹلز لیتے ہیں مجھ سے. اوہو صحیح کہ ہمیں کزن کے لیے چاہیے، بھابھی کے لیے چاہیے، بہن کے لیے چاہیے. مطلب وہ ایک ساتھ اب میرے ایک بوٹل والے کسٹمر کم ہیں اور زیادہ تر 10 to 12 بوٹلز، ایک دم سے 5 بوٹل 6 بوٹل. زبردست، اچھی بات ہے. ٹھیک ہے جی، ابھی میں اور باتیں کروں گی. بریک کا ٹائم ہو چکا ہے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بالوں کی گروتھ کے لیے کچھ اور بھی ایکسرسائزز یا کچھ ایسے ٹپس ہیں وہ بھی بتائیں. تو ناظرین، بریک کا ٹائم ہو چکا ہے، ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد.